مسلم لیگ سے اختلاف کی نوعیت۔ سوال عرض ہے، کن اصول، خطوط اور بنیادوں پر ہندوستانی مسلمانوں کی سیاسی و معاشی اصلاح ان حالات کے اندر رہتے ہوئے جن میں وہ گرے ہوئے ہیں، اسلامی اصول، روایات اور نقطہ نظر کے مطابق ممکن ہے؟ برائے کرم حسب ذیل خطوط پر اپنی تفصیلی رائے تحریر کیجیے۔ نمبر 1، ایک ایسا قابل عمل دستور تجویز کیجیے جس کے ذریعے قومی احیاء کے مشترکہ مقصد کے لیے مسلمانوں کے مختلف فرقوں اور مدارس فکر کو متحد اور مربوط کیا جا سکے۔ نمبر 2، ایک ایسا اقتصادی نقشہ و نظام مرتب کیجیے جو اصول اسلام کے ساتھ مطابقت رکھتا ہو۔ نمبر 3، ہندوستانی مسلمان جن مخصوص حالات میں گرے ہوئے ہیں انہیں ذہن میں رکھ کر بتائیے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ اگر اور جب وہ ایسی آزاد ریاستیں حاصل کر لیں جن میں ان کی اکثریت ہو تو ایک ایسا نظام حکومت قائم کر سکیں جس میں مذہب اور سیاست کے درمیان ایک خوش آئند ہم آہنگی پیدا ہو جائے۔ نمبر 4، اسلامی اصول، روایات، تصورات اور نظریات کے مطابق ایک ایسی اسکیم مرتب کیجیے جو مسلمانوں کے معاشرتی، تہذیبی اور تعلیمی پہلوؤں پر حاوی ہو۔ نمبر 5، مجموعی قومی بہبودی کی خاطر مذہبی ادارات یعنی اوقاف اور دوسرے ذرائع آمدنی کو ایک مرکز کے ماتحت منظم کرنے کے لیے طریقہ کار اور نظام اس طرح مرتب کیجیے کہ ان اداروں پر قبضہ رکھنے والے اشخاص کے احساسات، میلانات، اغراض اور مختلف نظریات کا لحاظ رہے۔ جواب ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے جو تفصیلی سوالات دریافت کیے ہیں وہ دراصل ایک ہی بڑے سوال کے اجزاء ہیں۔ پھر کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ ان مسائل کو الگ الگ لینے اور ان پر الگ الگ رائے ظاہر کرنے کے بجائے اسی بڑے سوال کو وقت سامنے لے آیا جائے جس کے یہ سب اجزاء ہیں؟ اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان کس طرح وہ اصلی مسلمان بنے جنہیں بنانا قرآن کا اصل منشا تھا۔ یہ ہے اصل سوال، اور اس کے حل ہونے سے باقی سب سوالات خود بخود حل ہو جائیں گے۔ میرے پاس اس سوال کا سیدھا اور صاف جواب یہ ہے کہ پہلے اسلام کو جو کچھ وہ ہے اور جو کچھ انسان سے اس کے مطالبات ہیں واضح طور پر مسلمانوں کے سامنے رکھ دیے جائیں اور ان سے شعوری طور پر اسے قبول کرنے کا مطالبہ کیا جائے۔ پھر جو لوگ اسے جاننے اور سمجھنے کے بعد قبول کریں اور اپنے طرز عمل سے ثابت کریں کہ واقعی انہوں نے اسے قبول کیا ہے، ان کو ایک پارٹی کی صورت میں منظم کرنا شروع کیا جائے اور باقی مسلمانوں میں مسلسل تبلیغ و تلقین کا سلسلہ اس ارادے کے ساتھ جاری رکھا جائے کہ بالآخر ہمیں اس پارٹی میں پوری قوم کو جذب کر لینا ہے۔ اس پارٹی کے سامنے صرف ایک ہی نصب العین ہو، یعنی اسلام کو بحیثیت ایک نظام زندگی کے عملاً زمین پر قائم کرنا ہے، اور اس کا ایک ہی اصول ہو، یعنی اسلام کے خالص طریقے پر چلنا، خواہ یہ طریقہ دنیا کو مرغوب ہو یا نہ ہو، اور غیر اسلام کے ساتھ ہر مدارات و مصالحت اور ہر آمیزش اور اختلاط کو قطعی چھوڑنا ہے۔ اس نصب العین اور اس اصول پر جو پارٹی کام کرے گی اس کے لیے وہ سوالات جو آپ کے سامنے آ رہے ہیں اول تو سرے سے پیدا ہی نہ ہوں گے، اور اگر ان میں سے بعض سوالات پیدا ہو بھی گئے تو وہ اس شکل میں نہیں ہوں گے جس شکل میں آپ کے سامنے اب یہ سوالات آ رہے ہیں۔ انہیں کوئی نئی اسکیم وضع نہیں کرنی ہوگی بلکہ صرف وہ قوت فراہم کرنا ہوگی جس سے بنی ہوئی اسکیم کو نافذ کر سکیں۔ وہ اس کی پرواہ نہیں کریں گے کہ موجودہ حالات ہماری اسکیم کے نفاذ کے لیے سازگار ہیں یا نہیں، وہ ناسازگار حالات کو بزور بدلیں گے تاکہ وہ اس اسکیم کے لیے سازگاری کرنے پر مجبور ہوں۔ غرض یہ کہ ان کا نقطہ نظر اس معاملے میں اس نقطہ نظر سے بالکل مختلف ہوگا جو آپ حضرات نے اختیار کیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ آپ حضرات ایک ایسی پیچیدگی میں پڑ گئے ہیں جس کا کوئی حل شاید آپ نہ پا سکیں گے۔ وہ پیچیدگی یہ ہے کہ ایک طرف تو آپ اس پورے مسلمان قوم کو مسلمان کی حیثیت سے لے رہے ہیں جس کے 99% افراد اسلام سے جاہل اور 95% منحرف اور 90% انحراف پر مصر ہیں، یعنی وہ خود اسلام کے طریقے پر چلنا نہیں چاہتے اور نہ اس کے منشا کو پورا کرنا چاہتے ہیں جس کے لیے ان کو مسلمان بنایا گیا ہے۔ دوسری طرف آپ حالات کے اس پورے مجموعے کے جو اس وقت عملاً قائم ہے تھوڑی سی ترمیم کے بعد قبول کر لیتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ حالات تو یہی رہیں
اور پھر ان کے اندر کسی اسلامی اسکیم کے نفاذ کی گنجائش نکل آئے۔ یہی چیز آپ کے لیے ایک بڑی پیچیدگی پیدا کرتی ہے، اور اسی وجہ سے میرا یہ خیال ہے کہ جن مسائل سے آپ حضرات تعرض کر رہے ہیں ان کا کوئی حل آپ کچھ نہ پا سکیں گے۔